حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم وہ شخص ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی اللہ، فرمایا میں علم کا میں شیر ہوں، علی علم کا دروازہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں فرمایا مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین باب فضل و ولایت لا کلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر السلم پر تو دست قدرت لا کلام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا نام علی بن ابی طالب ہے، آپ کی کنیت ابو الحسنات ابو الراب ہے، آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا صاحب بھائی بھی ہیں۔ پھر فرمایا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عمر 9 سال کی یا 10 سال کی، آپ ایمان لے کر یاد رکھیے گا خواتین میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والی خاتون ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ، مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے ہیں وہ حضرت علی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کو رب تعالیٰ نے بڑی بہادری بڑی شجاعت عطا فرمائی۔ آپ جنگ بدر یا جنگ احد کا منظر جب پڑھتے ہوں گے تو تاریخ بتلاتی تو ہوگی ایک وہ بہادر ہوگا جسے دیکھ کر دنیا کے اندر جہاں جہاں آپ نے قربانی کی وہاں کا ذرہ ذرہ آپ کو شیر خدا کے نام سے پکارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جنگ بدر کے اندر بھی آپ نے بڑے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اگرچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جنگ احد کے اندر شرکت کی، جنگ بدر میں شرکت کی، جنگ اسفین میں شرکت کی۔ جنگ بدر کا جو واقعہ ہے بڑا کمال واقعہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مقابلے میں وہاں سے عمر یہ آپ کا رشتے دار لگتا تھا، یہ مقابلے کے لیے آیا اور آ کر پھپاننے لگا، غرور تکبر کرنے لگا کہ میرے مقابلے میں کون آئے۔ حضرت علی نے کہا میں آپ تو میرے رشتے دار ہیں، چاچا کے کچھ لگتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ آپ میرے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے لیکن میں آپ کے مقابلے میں آنا چاہتا، اور اسلام یہی بتلاتا ہے۔ اگرچہ آپ جتنی تعریف پڑھیں اسلام نہیں بتاتا ہے، جب کفار اور اسلام کی بات آئی تو مسلمانوں نے نہیں دیکھا یہ ہمارے رشتے دار۔ حضرت ابو بیٹا کو دیکھیں اپنے والد کا سر کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ ہو میرا والد اور آپ کی شان میں کچھ لا کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہنے لگے ابا جان ایک وقت تھا میدان میں لڑ رہے تھے، آپ میری تلوار کے نیچے آتے تھے، میں ابا جان سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے کہا نہیں ابا ہے خیال کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے میں کبھی نہیں چھوڑوں۔ یہ اسلام بتلاتا ہے، سکھاتا ہے، جب اسلام پر چلنا سیکھو تو پھر یہ ساری چیزیں اسلام ادا کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوئے تو فرماتے ہیں علماء کرام کے بڑی بہادری کے ساتھ وہ بندہ آگے بڑھا جس کا نام عمرو ہے، کیونکہ جب حضرت علی نے کہا کہ اگرچہ تو میرا رشتہ دار ہے لیکن میں تو تیرا مقابلہ کروں گا، اس نے کہا آج کا بچہ اور میرے ساتھ لڑے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو جیسے ہی وار کرنا چاہا آپ نے وار کرے گا، لیکن جو آپ نے دوسرا وار کیا وہ وار کی وار سے دفاع، آپ نے اس کے جو ٹکڑے کر دیے اور میدان جنگ کا ایک ایک ذرہ زبان ہاتھ سے دفاع رہا تھا۔ شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم
آپ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت علی بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیبر کا منظر ہو، حضور نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کبھی سے دوں گا جس کے ہاتھ سے یہ خیبر فتح ہوگا۔ پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عنایت فرمایا، پھر حضرت عمر کو، پھر اسی طریقے سے دیگر صحابہ کو، لیکن کسی کے ہاتھ پر خیبر فتح نہ ہوا۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب صبح ہوگی تو میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہوگا۔ تمام صحابہ اکرام کے دل کے اندر یہ آرزو مچل رہی تھی کہ ہم تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ جھنڈا ہمیں نصیب ہونا چاہیے۔ لیکن جب صبح ہوئی تمام صحابہ اکرام یہ امید لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں کہ ابھی حضور کے لبوں سے ہمارا نام آئے گا۔ حضور نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب، حضرت علی کہاں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اس لیے وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بلایا گیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آئے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی آنکھوں کے اندر اپنا لعاب بیان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو میدان کے اندر آئے، فرماتے ہیں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آئے تو وہ جو مرحب تھا بڑا ظالم تھا اور دل غرور تکبر سے بھرا ہوا کہنے لگا کہ تب علمت خیبر انی مرحب شقی سلام باطل مجرد، کہنے لگا میں خیبر جانتا ہوں، میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، بہادر ہوں، میرے مقابلے میں ہزار ہزار کے بندے کم پڑ جاتے ہیں، اپنا غرور تکبر دکھانے لگا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا الذی سمتنی امی حیدر، فرمایا کلیث غابت کریہ المنظر، فرمایا میں وہ شخص ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے شیر رکھا اور میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جب مقابلہ ہونے لگا علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے کی زر ہاتھ میں لے لی، کسی نے تیر مارا آپ کے ہاتھ سے گر گئے، آپ نے وہ جو خیبر کا پھاٹک تھا وہ ایک ہاتھ سے اٹھایا اسے ڈھال بنا۔ بس جب یہ جنگ شروع ہوئی آپ نے مرحب کے جو ٹکڑے کیے، فتح ہو گیا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں وہ پھاٹک اتنی بھاری تھا کہ 40 صحابہ سے نہیں اٹھایا گیا اور حضرت علی نے ایک ہاتھ میں اٹھایا۔ اسے کہتے ہیں شیر خدا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے اندر خوبی ہے، اللہ رب العزت نے یہ خوبی صرف اور صرف اہل سنت کو ہی عطا فرمائی۔ تمام صحابہ کرام ہو، تمام اہل بیت اطہار ہو، تمام صوفیان اکرام ہو، الحمدللہ ان کی عزت تقریب ان کے حصے میں آئی اور بڑے وجدانی طریقے سے کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ ہم تو اس لیے کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا دنیا سے جاتے جاتے فرمایا میرے صحابہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اتحاد چھوڑ کر۔ فرمایا جب تم دونوں کو پکڑے رہو گے، ان کی پیروی کرتے رہو گے تو تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو۔ اور پھر صحابہ سے محبت کیوں نہ کریں جن کے بارے میں فرمایا اصحاب النجوم، اور پھر اہل بیت سے محبت کیوں نہ کریں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کو رب تعالیٰ نے علم کی بڑا وسیع دیا۔ آج تو بھی لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ قرآن میں یہ باتیں کہاں ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ایک یہودی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کی اتنی بھاری
داڑھی گنی ہے اور میری تو ہلکی ہلکی ہے. تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تو ذرا بتاؤ داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے؟ اس یہودی کو کیا معلوم تھا جس کے بارے میں حضور کہیں کہ علی علم کا دروازہ ہے. سوال بھی اس سے کر آپ نے فرمایا قرآن کے اندر موجود ہے. فرمایا پھر آیات پیش کرو. آپ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. فرمایا جو اچھی زمین ہے اس کی ہر یعنی اللہ کے منہ سے خوب نکلتی، اور جو خراب ہے اس میں سے نکلتی نہیں، اگر نکلتی ہو تو تھوڑی تھوڑی نکلتی. کیونکہ وہ یہودی تھا، اس کی داڑھی تھوڑی تھوڑی نکلی تو وہ کہنے لگا کہ علی تم ذرا بتاؤ قرآن میں ذکر کہاں؟ حضرت علی کی بھی شان کا کیا کہنا قرآن سے چلائی دی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو رب تعالیٰ نے بڑی ہی قرآن پاک کی حکمت عطا فرمائی. آپ کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ کبھی بھی جو بھی بندہ آیا یہاں تک کہ کفار ہوں، یہودی ہوں، مشرکین ہوں، ایسے ایسے سوال لے کر آئے کہ ہم حضرت علی کو پھنسا دیں گے، لیکن آپ نے ان کو ایسے ایسے جواب دیے وہ بھنگ گئے جن کے بارے میں حضور فرمائے تو پھر کون ہے ان کو پھنسانے والا. اسی طریقے سے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے غلام سے کہا کہ فلانی جگہ جاؤ، فلانی مسجد کے پاس میاں بیوی آپس میں لڑ رہے طلبا. حضرت علی نے دیکھا نہیں، اپنے غلام سے کہا کہ فلانی مسجد جاؤ، اس کے ساتھ ایک گھر جڑا ہے، میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، پوری رات ہو گئی دونوں کو لڑتے ہوئے، ذرا دونوں کو بلاؤ. غلام گیا، دونوں کو بلا کر لے کر آیا. آپ نے کہا کیوں لڑتے؟ وہ مرد کہنے لگا اے حضرت علی میری شادی کل ہوئی ہے، پوری رات ہو گئی ہے، میں کہیں جاتا ہوں مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے. آپ نے فرمایا جو اور ہماری ساتھ بیٹھے ہوئے مجالس میں آپ سب کو آگے باہر چلے گئے. اس عورت سے کہا کہ سچ سچ بتانا، تم وہی عورت ہو جب تم جوان تھی تو تمہارے ماموزاد کے بیٹے نے تم سے زیادتی کی تھی اور تم حمل میں تھی، بچہ پیدا ہوا تھا تم نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا، کہیں ایسا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی جی ہے. پھر فرمایا جب تم نے بچے کو پھینکا تھا تو ایک کتا اس بچے کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، تمہاری ماں نے رحم کرتے ہوئے اس کتے کو بنایا اور تمہارے بچے کو کپڑوں میں لپیٹ کر چلی گئی تھی. کہنے لگی جی حضرت علی ایسا ہے. فرمایا تمہیں پتا ہے تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیوں ہو گئی ہے؟ فرمایا پتا نہیں ہے، میرا کل شوہر بنا ہے. فرمایا جس سے تم نے شادی کی ہے یہ تمہارا بیٹا، اسے علی کہتے ہیں. آج ہم پی کے ہر کوئی لگا ہوا ہے علی 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 کا مقصد تو ہم تو علی سے کہتے ہیں. جسے دیکھو بڑی بڑی تسبیحاں پہن کے ہر جگہ علی 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 کہنے والے میرے حضرت علی کی سیرت کو پڑھو تو صحیح. بغیر پڑھے ہوئے اگر سیرت کو نہیں جانا اور نعرے لگاتے رہے تو پھر ایسے نعرے لگانے کا کیا فائدہ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے اپنے اخبار کے اندر یہ فرمایا علم مال سے بہتر ہے. کیا فرمایا؟ علم مال سے بہتر ہے. فرمایا علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی. فرمایا علم حاکم ہے اور مال محمول ہے. مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. فرمایا جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اور وہ جب خرچ کرتا ہے وہ علم محمول بڑھ جاتا ہے. تو علم بھی حاصل کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی سیرت کو سننے والے، حضرت علی کا نام لے کر جھومنے والے، ذرا جب آپ کی سیرت پڑھا کرو تو پھر رویا کرو. آپ وہ بہادر شخص ہیں، صرف بہادری کے اندر آپ نے منوایا اپنے آپ کو نہیں، بلکہ سیرت نگاہ کاروں نے لکھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جانور پر سوار ہوتے تھے ایک قدم رکھتے تھے ایک قرآن ختم کرتے تھے، جب دوسرا قدم رکھتے تھے تو دوسرا قرآن پاک ختم کرتے تھے. اگر حضرت علی سے محبت ہے، ان کے بچوں سے محبت ہے تو پھر کردار بھی اہل بیت والا اپناؤ. اگر ان کے بچوں سے محبت ہے، حضرت علی سے محبت ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اگرچہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سینہ
تان کر کھڑے ہو جاؤ، کبھی نہ گھبرانا، کہہ دینا کہ ہم نے اگرچہ جان نوازی تو حضرت حسین کی سنت ہوگا، تو پھر اس طرح آپ کو اپنانا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بیماری آ گئے تو نماز قضا کر دی، نہیں، پھر آپ کو حضرت امام حسین کی طرف دیکھنا ہوگا، جاتے جاتے آخری سجدے بھی سر میں رکھ دیا، فرمایا نہیں اگرچہ میری جان چلی جائے گی لیکن کبھی بھی میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تو صرف ایک ووٹ کا تھا، ووٹ ہی دینا تھا نا، بتانا تھا کہ میں بھی آپ کا حامی ہوں۔ رہا نہیں، اگر میں نے تیری حمایت کر دی تو پھر کون رہے گا جو تیری حمایت کرے؟ تو جب ووٹ لینے جاؤ تو ووٹ کو بھی ایک گواہی سمجھو، یہ نہ سمجھنا میں نے ووٹ دے دیا وہ ختم ہو گیا، نہیں۔ جب ووٹ دینے جاؤ تو ذرا اپنے ضمیر سے پوچھنا جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں تو میں اس کی حمایت تو نہیں کر رہا۔ حضرت امام علی مقام نے یہی کو بتلایا تھا، ایک محبت کرنے والوں، میرے بیٹے اطہار سے، صحابہ سے محبت کرنے والوں، جب بھی کوئی کام کرو تو ذرا ان کی سیرت کی طرف دیکھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا رب تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔